السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل کے آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں صدف کی ماں اس سے کہتی ہے کہ جب بلال عبداللہ واپس آئے گا تو مجھ سے آ کے بات ملے گا اور مجھ سے بات بھی کرے گا۔ تو صدف کہتی ہے کہ کیا کہے گا آپ سے؟ تو ماں کہتی ہے کہ وہ مجھ سے تمہارا ہاتھ بھی مانگ سکتا ہے، جس پہ وہ بڑے حیران ہو کر اس کو دیکھے گی۔ اور بلال عبداللہ کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ محبت واقعی انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے جا کر کہو کہ جو سمجھتے تھے کہ میں پیے بغیر جی نہیں سکتا، ان سے کہو کہ میں پی کر جی نہیں رہا تھا۔ اور پھر صدف کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ فون کرتی ہے بلال عبداللہ کو، اس کو کہتی ہے کہ آئی میری یو پرومس۔ اور ہم نے سن میرے دل کی قسط میں دیکھا کہ کیسے بلال عبداللہ جو ہے وہ زاویار کو لے کر ملک سے باہر چلا گیا، اور اس نے وہاں ڈاکٹر سے ملا، ان کی ساری میٹنگ ہوئی، اور اب بالآخر اس کا زاویار کا علاج شروع ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر بھی پورے امید ہیں، اور وہ بھی صدف کو بھی اور اس کی ماں کو بھی یقین دلاتا ہے کہ میں اس کو وہ بالکل صحت مند زاویار آپ لوگوں کے پاس واپس آئے گا۔ اور اب ماں جو ہے وہ بھی کافی حد تک اس سے ممنون ہے اس کی، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے بارے میں بہت غلط ہمارے خیالات تھے، اور میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اور تم اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر کر رہے ہو۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا مت سوچیں، وہ میرا بھائی ہے چھوٹا۔ تو پھر جب ڈاکٹر جلد آپریشن کا تاریخ دے دیتے ہیں تو ماں جو ہے وہ وہاں نہیں جا سکتی، پہلے اس کے جانے کا پلان ہوتا ہے۔ تو بیٹا اس کو کہہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ نہیں آ سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بلال بھائی ہیں۔ تو وہ جب اس کو بتاتی ہے تو ماں پھر بلال کو کہتی ہے کہ تو ٹھیک ہے، پھر میرا لال جو ہے وہ اب تمہارے حوالے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں اس کو بالکل ٹھیک واپس لے کر آؤں گا۔ اس پہ وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، بلکہ اب تو وہ بھی تم پر اعتبار کرتی ہے۔ اور بلال عبداللہ جو ہے وہ یہ ساری باتیں سوچ کر کافی اندر سے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ جو میری زندگی میں شاید جو کمیاں تھیں، کمزوریاں تھیں میری، وہ ساری اب ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور رمشا کا ایک اور جو ہے اس کی زندگی میں ایک نیا کردار انہوں نے شامل کر دیا ہے، جو کہ فراز کے نام سے اس سے آتا ہے، اس سے ملتا ہے، جو کہ اس کا منگیتر ہے، اور وہ بار بار اسے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن یہ اس کو ٹالتی رہتی ہے، اور پھر وہ اس سے زبردستی آخری بار یہ بھی پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، یا کبھی مجھ سے شادی کرو گی یا کبھی نہیں کرو گی۔ اور اس کے بعد جب وہاں پر صدف آ جاتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ یہ فراز اتنا غصے میں کیوں گیا ہے آج؟ تو وہ کہتی ہے کہ بس تمہیں پتہ ہے اس کی عادت کا، یہ غصہ ہی تو کرتا ہے اور اپنی ہی بات منوانا چاہتا ہے، یہ اسی طرح کا مرد ہے، یہ خاص مرد ہے۔ اور اب اس طرح سے کہانی جو ہے سن میرا دل کی کہانی کچھ تھوڑا سا آگے بڑھنی شروع ہوئی ہے، اور اب جب زاویار علاج کے بعد ٹھیک ہو کر واپس آئے گا تو یقیناً صدف جو ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ وہ بلال عبداللہ جو ہے وہ اس کے بھائی کی زندگی کا بہت بڑا مسیحا ہے، اور اس کے وجہ سے ہی اس کے بھائی کی زندگی جو ہے وہ بچی ہے، اس کو نئی زندگی اس نے دی ہے، اور یقیناً یہ ان کے لیے بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اس سے پہلے باپ کے جانے کے بعد جو ان کی زندگی میں کمی آ گئی تھی، اور اب ایک بھائی کا ہی سہارا تھا، ورنہ ماں بیٹی دونوں اکیلی رہ جاتی۔ تو ایسے موقع پہ کسی شخص کا آپ کا ساتھ دینا، اور اتنا بے لوث طریقے سے اور اتنا زیادہ آپ کی زندگی کی مشکلات دور کرنے کی کوشش کرنا، یقیناً آپ ایسے شخص کے احسان تلے دب جاتے ہیں اور اس کے بہت ممنون بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آہستہ آہستہ امیج جو ہے وہ اس کا بلال عبداللہ کا بہتر کیا جا رہا ہے، جو کہ سب کی نظروں میں ایسے ہی ہے کہ وہ ایک فلرٹ انسان ہے، اور رمشا اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے صدف کو اس کے راستے سے ہٹا سکے،
اور وہ عمار کی طرف اس کو لانا چاہتی ہے، اور وہ عمار سے کہتی بھی ہے کہ میں نے تو اس کو ساری کہانیاں بھی سنا دی ہیں، میں نے تو اس سے منع بھی کر دیا ہے کہ وہ بلال عبداللہ سے کے ساتھ دوستی نہ کرے، اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور لیکن صدف جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ دیکھو تم ایسا، وہ تو بہت بڑا مسیحا ہے ہمارے لیے، اور اس نے تو میں نے تو اسے ہر طرح کے آفر بھی کر دی ہیں، اور اگر وہ چاہے گا تو میں تو اس سے شادی بھی کر لوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہماری ایکسپیکٹیشنس ہیں، یا جو لوگ سوچ رہے ہیں، یا جو کہانی جس طرف جا رہی ہے، اور جو کہانی کے کردار جو کہانی بن رہے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بلال عبداللہ کی اور صدف کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اب رائٹر نے آگے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، کوئی سسپینس ہے، کچھ ہے، یہ سب کچھ تو ہمیں ڈرامہ دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ سن میرے دل۔